ملاقات کرتا ہوں کیوں زیادہ باتیں نہیں کر پاتا، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف آپ سمجھ پاتے ہیں اور باقی نہیں سمجھ پاتے۔ میرا ماننا ہے یہ دنیا اور یہ ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگ ایک عجیب سے قسم کے انسان ہیں۔ ایک وہ انسان جس کا کچھ نہیں ہے لیکن سب کچھ جوڑ رہا ہے۔ وہ سب کچھ اس لیے جوڑ رہا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ سب کچھ جوڑنے کے ساتھ ساتھ ہی آپ جوڑ سکتے ہو۔ مثال کے طور پر ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ گھر یہیں پہ رہ جانا ہے، لیکن ہم لوگ اپنی آدھی عمر اس گھر کو بنانے میں لگا دیتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں پھر بھی لگا دیتے ہیں۔ یعنی میں جو بول رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے، یہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، لیکن ہم سب لوگ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم کب تک رہنے والے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ جسٹ امیجن کہ ایک دن آپ بیمار ہو گئے ہو اور آپ کی طبیعت کافی خراب ہے اور آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہے، سامنے گلاس پڑا ہے پانی کا اور آپ اٹھ کے لینا چاہتے ہو اور آپ بیڈ سے نیچے گر جاتے ہو، یو پیرالائز۔ آپ پیرالائز ہو، ہاتھ پاؤں آپ کے ٹیڑھے ہو چکے ہیں، آپ پانی تک نہیں پہنچ پاتے۔ آپ جانتے ہو وہ ایک دن آپ کا 100 سال کے دن پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہو یار کسی طرح یہ تکلیف ختم ہو جائے، یار گزر جائے۔ ہماری لائف بڑی عجیب ہے، جب آپ بیزی ہوتے ہو تو گھنٹے 2 گھنٹے ایسے گزر جاتے ہیں، لیکن جب آپ بیزی نہیں ہوتے اور آپ کو کہیں بیٹھ کے کسی کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اس کے 10 منٹ 10 گھنٹے کے برابر لگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود لوگ پھنسے ہوئے ہیں ایک ایسی مشکل کے اندر جس سے نکلنے کی بھی کوشش کریں گے تو نکل نہیں پائیں گے۔ مثال کے طور پر ہم سب لوگ گھر، گاڑی، سب کچھ اس لیے بناتے ہیں تاکہ ہمیں کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، اور اگر ہم کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑتے اور ہم گاڑی، گھر، بنگلے سب بنا لیں اور ہم وہاں پر اکیلے رہنا شروع کریں تو ہم مر جائیں گے، کیونکہ اکیلے ہم رہ نہیں سکتے، اور اگر اکیلے نہیں رہ سکتے تو ہم کسی کے محتاج ہیں۔ شاگرد استاد کا محتاج ہے، بچے والدین کے محتاج ہیں، اور ایک لڑکی اپنی دوست کی محتاج ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ اکیلے چلنا سیکھو اور سیکھ جاؤ گے پوری زندگی، تو وہ یہ بھی بتانا چاہیے کہ اکیلے چلنا سیکھو لیکن اکیلے رہ نہیں سکتے، کیونکہ اگر اکیلے رہو گے تو پانی کا گلاس پکڑائے گا کون جب آپ بیمار ہو جاؤ گے؟ اس میں جو ہے سم پیپلس، تمہیں لوگ چاہیے لیکن تم لوگوں میں رہنا نہیں چاہتے۔ تم پوری زندگی محنت کرتے ہو، اسٹڈی کرتے ہو یہ سوچ کے کہ میں آزاد ہو جاؤں، کن سے؟ لوگوں سے، جو مجھے بولتے ہیں، تانے مارتے ہیں، الفاظ کرتے ہیں، ان سب سے میں آزاد ہو جاؤں، میں اپنے فیصلے خود کر پاؤں۔ اور جب یہ وقت آ جاتا ہے تو تم یاد کرتے ہو اس دن کو جو ہم سب اکٹھے بیٹھا کرتے تھے۔ آخر تم پاگل ہو، شاید انسان دوسرے قسم کا پاگل ہے، ایک ایسا پاگل جو چیز ہے اسے کھونے کی کوشش میں جان لگاتا ہے، اور جب وہ چیز کھو جاتی ہے تو اسی کو یاد کرنے میں اپنا آج کا وقت ضائع کرتا ہے کہ کاش بچپن واپس آ جاتا، وہی بچپن جسے میں محنت کر کے کوشش کر کے جوان ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ عجیب سی زندگی ہے۔ شاید الگ الگ مذہب میں بنٹ گئے ہیں ہم لوگ، الگ الگ فرقے بن گئے ہیں، کبھی کسی کو ہم سچا کہتے ہیں تو کبھی کسی کو ہم جھوٹا کہتے ہیں۔ آخر سمجھ میں نہیں آتی اگر ہم سب ہیرو ہیں تو ویلن کون ہے؟ کیونکہ ویلن بھی تو ہیرو ہی تو ہے اپنی لائف میں۔ کسی کی کہانی سننے جاؤ تو اسے ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا نے اسی کو غم دی ہیں، اسی کو دکھ دی ہیں۔ اگر سب کو دکھ ملے ہیں تو دینے والا کون ہے؟ اور اگر دینے والے کے پاس جاؤ تو اسے بھی کسی نے دکھ دیا ہے۔ ہم سب لوگ زندگی میں ایک لمحے کے لیے قید ہو جاتے ہیں، کسی شخص کے باتوں میں، الفاظ میں یا چہرے سے پیار کر بیٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ نہ ملا تو زندگی ختم ہو جائے گی، اور یقین مانیں جب وہ شخص مل جاتا ہے تو کہتے ہیں مل گیا اس لیے زندگی ختم ہو گئی۔ یعنی شادی کی بات کر رہا ہوں، وہ شخص نہیں ملتا تو کہتے ہیں زندگی ختم ہو جائے گی نہ ملا تو، لیکن جب مل جاتا ہے تو کہتے ہیں کم وقت تمہارا میری زندگی میں آنا تھا، اس میں مجھے پہلے پتا ہوتا اس سے میں رشتہ کرتی نا۔ خوشیاں تلاش کرنے کے لیے ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب خوشی ملتی ہے تو کل کے بارے میں سوچ کے آج کی خوشی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اب 11ویں میں کیا بنے گا، 9ویں کا نمبر آ گیا، 9ویں نمبر آئے تو اس دن تو خوش ہو جائے نا، لیکن نہیں ہوتے، کل کی فکر لگ جاتی ہے۔ ہم سب لوگ ایک دوسرے قسم کے پاگل ہیں۔ ہم سب لوگوں کو بچپن میں سمجھایا جاتا ہے کہ ہر انسان کو ڈپریشن ہوتا ہے، اس لیے آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے، اور اگر آپ کو ڈپریشن نہیں ہوتا تو آپ گھر والے پوچھتے ہیں کہ آپ کو ڈپریشن کیوں نہیں ہو رہا۔ جس طرح آپ کے گھر میں آپ کی امی ابو کی عمر جیسے 50 سال سے بڑی ہوتی ہے تو وہ آپ کو ایک بات بولتی ہیں، بیٹا پاؤں دبا دے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ انہیں ایسے لگتا ہے کہ ہر 50 سال کی عمر کی عورت
کو پاؤں دبانے چاہیے کیونکہ اس کے پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ان کے پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے۔ اور مرد کو مرد کو مرد کو وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھا کون کرتا ہے؟ لوگ کرتے ہیں۔ جب وہ اسے بولتے ہیں بابا جی بات سننا، تو اسے فیل ہوتا ہے میں بوڑھا ہو چکا